محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المؤمن الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا سے دلی لگاؤ قائم کر کے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ علم و فضل کے ایک عظیم گلستاں میں حاضر ہیں، جہاں علم کی، فقہ کی، قرآن کی، حدیث کی خوشبو دے کر دنیا کو مہکایا جاتا ہے۔ یہ مدینہ عربی یونیورسٹی بڑی خوش قسمت یہ عربی یونیورسٹی ہے، بہت نصیب والا یہ ادارہ ہے، اس کی قسمت کو 4 چاند لگ گئے۔ آج اس کی رانائیاں بول رہی ہیں، آج اس کی وسعتیں بول رہی ہیں، آج اس کی سربلندیاں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے سرورو، اے سربلندو، تم اپنی سربلندیوں کو ناپ لو، جہاں پر تمہاری سربلندی کی انتہا ہے وہاں مدینہ عربی یونیورسٹی کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ کہو کہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہیں الفاظ کی دنیا میں ہم کو گم تو نہیں کر رہے ہو؟ کہیں جملوں کی دربستگی میں، کہیں جملوں کی ترتیب میں ہم کو محو کر کے غافل تو نہیں کر رہے ہو؟ میں کہوں گا جی نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے جب ہزاروں ستارے جگمگا رہے ہو، جب ہزاروں ستارے مسکرا رہے ہو، ان کے اندر چاند آ جائے، ان کے اندر قمر بے حجاب ہو جائے، تو پھر وہ ستارے کہتے ہیں اب ہماری انتہا ہے اور اے چاند تیری ابتدا ہے۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر علم و فضل کے ستارے موجود ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے، گوشوں سے آئے ہوئے علماء موجود ہیں، احبار موجود ہیں، ذمہ دار موجود ہیں، اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار علماء موجود ہیں۔
صحابان مسلک بھی موجود ہیں، تاج شریعہ کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا گن گانے والے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مسلک عام کرنے والے اپنے اپنے علاقوں کے تاجدار ہیں، مگر آپ کے اس اسٹیج پہ آ کر کے سب کے سب اپنی جگہ پر بتا رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، ہماری چمک ہمارے علاقے میں، ہماری بلندی ہمارے علاقے میں، مگر اس اسٹیج پہ ہماری چمک ماند پڑ گئی، اب ہماری چمک ٹھہر گئی ہے، اب چمک دیکھنا ہے حسن ملت کی دل کو۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اگر ان کی محبت کی چمک دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، حسن و جمال کی چمک دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، نسل کا کمال دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ ساری رعنائیاں ان پہ قربان ہیں۔ حضرت علامہ خواجہ منصور احمدی بڑے جوش، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے، سارا انتظام کر کے قدموں میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں حضور یہ بھی قبول فرمائیے، وہ بھی قبول فرمائیے، یہ منصور بھی آپ کا ہے، منصور کی اولاد بھی آپ کی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ حضرت علامہ خواجہ منصور احمدی جو اتنی بھاری یونیورسٹی بنائے پھر بھی کہتے ہیں کہ بس چھوٹا سا کام، اتنی بھاری یونیورسٹی بنانے کا پورا منصوبہ ہے، 60-65 بیگھہ میں پھیلا ہوا ہے یہ ادارہ۔ اتنا سب کرنے کے بعد حضرت حسان ملت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں، اپنے کارناموں کو نچھاور کر رہے ہیں، محبت کی سوغات پیش کر رہے ہیں، اور بس یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کاش اپنی زبان سے آپ فرما دیں کہ منصور تمہاری خدمت مجھے قبول ہے تو اپنی زندگی کی معراج ہے، کیوں نہ کہیں میرے رضا نے بتا دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بتایا ہے، سرکار مفتی اعظم نے بتایا ہے، سرکار حجت الاسلام نے بتایا ہے، اور حضور حافظ ملت نے یہی بتایا ہے، مجاہد ملت نے تو یہی کہا ہے، ہمارے ذمہ دار جتنے علماء گزرے ہیں سب نے تو یہی بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا اور صدقہ ہے آل مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادات کرام کے فضل و کمال کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی عظمتوں کو لکھنے پہ آئے تو لکھنے والوں نے اپنے حساب سے بہت لکھا، ان شب اندازوں نے بہت لکھا، ہزاروں صفحات بھر دیے، لٹریچر تیار کرنے والوں نے بڑے بڑے لٹریچر تیار کر دیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توصیف میں، لیکن میرے رضا نے نہایت مختصر میں کہہ دیا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ ذرا توجہ کیجئے، اس کو سمجھیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بیان فرمایا ہے شعر میں، لیکن فتوے کی شکل میں جب بیان کیا ہے تو فرمایا کہ سید کی تعظیم واجب ہے، اور جب مزید تفصیل میں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تو فرماتے ہیں کہ سید یعنی میرے آقا کے خاندان والے اگر قیامت کے دن حساب و کتاب میں ان میں کسی کے پاس گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہ دھو دے گا، ان سے گناہ کو دھو دے گا اور ان کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا۔ گویا نسبت مصطفیٰ کا اتنا بڑا فائدہ، خاندان مصطفیٰ ہونے کا اتنا بڑا ثمرہ کہ سید ایک منٹ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ جائے۔ ارے پیارو، یہ تو ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن رکھتے ہیں۔ I have no relationship with رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم as blood. You have no blood relationship with Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم. But still it is mentioned and narrated that the person who was named with the name of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, he will say to Jannah, he will say to Jannah, I was commanded to go to Jannah, go to paradise and stay in the paradise. کیا مطلب ہے پیارو؟ سنو، بڑی محبت کی بات ہے کہ یہ تو آل مصطفیٰ ہے، یہ تو سادات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو سید علی نسب کی اولاد ہے۔ ارے یہ تو ابن نور، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ ابن نور، ہم تو خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ تو وہ آدم جدے اللہ ہے ہمارا۔ ہمارے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنا رکھے، یعنی جس کا نام محمد ہوگا اس کو قیامت میں کہا جائے گا تو نے میرے محبوب کے نام سے نام رکھا تھا، جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کی عظمتوں کی کتاب بہت سخیب ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، بیان کرنے والوں کی زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دامن میں بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہے، اور ان وسعتوں میں رہنے والے کا نام ابن نور، حسان ابن نور ہے، حسان ملت نام ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کو سمجھنا چاہیے ان میں کیا فرق ہے، ہم میں کیا فرق ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ان کی جلالت اور ان کی شان رفعت کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ ہم اگر اپنے گھر خاندان پشت در پشت کا پتہ لگائیں تو 2-3 تک پہنچتے ہوئے پھر ہم خود ہی بے نشان ہو جائیں۔ اور ان کا کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ پیڑھی در پیڑھی پشت در پشت، یعنی دنیا کے اندر اگر نسب پورے طور پر محفوظ ہے تو میرے مصطفیٰ کا ہے، اگر سلسلہ زندہ باد ہے میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں تو خصوصیتیں بہت زیادہ ہیں، ہم کیا
کیا بتائیں گے؟ زمین پہ رہ کر جس نے آسمان پہ حکومت کیا ہے اسی کا نام تو مصطفیٰ ہے۔ ارے جس نے چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے۔ جس نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہے تو چاند چھپتا ہوا نظر آیا ہے، تو پاروں میں بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ ارے اسی کا نام تو محمد عربی ہے۔ جس نے اگر پہاڑ پہ اپنے قدم ناز کو مار دیا ہے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا ہے، اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر انگور کے خوشے کو آرڈر فرمایا ہے تو انگور کا خوشہ نہایت ترتیب کے ساتھ آرام سے چلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا ہے۔ تو جس بارگاہ میں حاضر ہوا اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے جس کی اجازت سے اگر ہرنی کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ملتی ہے تو اس نبی کے حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ ہرنی اپنے